فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، اصل اصول تو یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے کیا ہے، یعنی کسی دوسرے کی نیکی اور کسی دوسرے کی برائی کا اس اثر اس کے اوپر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مستثنی قرار دیا ہے کہ بعض نیک عمل ایسے ہیں کہ جہاں بندے کو وہ عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہیں دوسرے لوگ بھی اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دین کی تعلیم دی ہے، وہ دینی معاملات چاہے جس قسم کے بھی ہیں، تو جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جہاں ہمیں اس کا ثواب اور اجر ملتا ہے، وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی وہ عمل درج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برائیوں کا معاملہ ہے۔ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ انسان نے کیا، مر گیا اور ختم ہو گئی۔ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ اس برائی کا جو اجر گناہ ہے، جہاں اس شخص کو کرنے والے کو مل رہا ہے، وہیں وہ برائی جو اس کے بعد یا اس سے دیکھ کر کے لوگ کریں گے، وہ بھی قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ یعنی اس کی صورت اصل میں یہ ہے کہ کسی معاشرے میں انسان کوئی شریعت کے مخالف کسی کام کو رائج کر دے، شریعت کے مخالف کسی کام کو رائج کر دے، یا اپنے قول و عمل سے اس چیز کی طرف دعوت دے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شہر میں شراب کی دکان نہیں تھی، لیکن ایک شخص آیا اور اس نے شہر میں شراب کی دکان کھول دی، جس سے لوگوں کے لیے شراب نوشی کا دروازہ کھل گیا اور شراب نوشی آسان ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لیجئے کہ میں یہ باتیں یہ مشاہدے کی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی شہر کی عورتیں باپردہ رہتی تھیں، باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی اور حیا کا لباس پہنا کرتی تھیں، لیکن اس گاؤں میں کسی عورت نے بے پردگی اختیار کی اور باہر آتے جاتے حیا سوز لباس پہننے لگی، جسے دیکھ کر دیگر کمزور ایمان اور وہ عورتیں جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، وہ عورتیں بھی اس کے راہ پر چل پڑی۔ اسی طریقے سے دینی معاملات میں کسی علاقے کے لوگ سنت کے اوپر عامل تھے، لیکن کوئی ایک چرب زبان حجت کرنے والا کوئی ایسا شخص خطیب ہے، اپنے کو عالم کہتا ہے، وہ شخص ہے، وہ آتا ہے اور لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے کسی بدعت کو رواج دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس کی مثال بہت جگہ پائی جائے گی، تو لوگ کیا ہے، اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے سینکڑوں اور ہزارہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو چونکہ مذکورہ برائیاں اس شہر میں کسی مرد یا عورت کی پیش قدمی سے پیدا ہوئی، اس لیے اس شہر میں ان برائیوں کا جو شخص بھی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اخلاقیات سے متعلق برائی ہو، حتیٰ کہ وہ برائی اقتصاد سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ برائی دین سے متعلق کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بدعت یا شرک یا کام اس نے رائج کر دیا، تو جہاں اس کا گناہ اس ارتکاب کرنے والے کو ہوگا، وہیں اس برائی کو رواج دینے والے پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ یہ اصول قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔
اس لیے اس مسئلے کی خطرناکی کو سمجھیے کہ یہ مسئلہ صرف یہی نہیں کہ ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، بلکہ یہ مسئلہ کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ یہ مسئلہ انسان کی عاقبت کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ یہ مسئلہ انسان کے اوپر روز آنا اس برائی پر عمل کرنے والے کی تعداد کے مطابق اس کے اوپر گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، یا کہہ لیجئے قاتل اور مقتول کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ یہ آیت بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن اختصار کے ساتھ صرف ترجمہ کو آپ دیکھیں کہ ہم نے بنو اسرائیل پر یہ چیز متعین کر دی تھی، یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کوئی شخص کسی نفس کو بغیر کسی عذر کے قتل کر رہا ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے یا اس نے زمین میں فساد نہیں مچایا ہے، تو فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص جو ظلماً قتل کیا جائے گا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، الا یہ کہ آدم کے پہلے بیٹے جس نے قتل کیا تھا اس کے اوپر اس خون کا گناہ بھی اس کے اوپر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے قتل کو رائج کیا، اسی نے قتل کو ابتدا کی، اسی نے قتل کی سنت کو اس نے اس دنیا کے اندر اس سنت کو اس نے جو ہے رواج دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہمارے لوگ چاہے جس میدان میں بھی ہوں، وہ لوگ جو ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کے برائی کرنے کی وجہ سے لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں، یہ کس قدر قبیح معاملہ ہے۔ آج ہمارے یہاں ٹیلی ویژن، اخبارات، فلم اور ڈرامے یہ جس قسم کی برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش اور برائی پھیلے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں ہے اور معمولی عذاب نہیں ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے بڑے ہی وعید کے انداز میں ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من دعا الی ضلالۃ، جو شخص کسی گمراہی کے کام کی دعوت دیتا ہے، وہ دعوت گمراہی کا جو کام ہے وہ چاہے دین سے متعلق ہے یا دنیا سے متعلق ہے، اور اگر یہی چیز دین سے متعلق ہو تو وہ چیز مزید اس کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو ومن دعا الی ضلالۃ، جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس پر اپنا گناہ بھی ہے، اور جو اس کی تابع داری کرتا ہے اس کا بھی گناہ ہے۔ اور یاد رکھے دونوں کے گناہ میں ایک دوسرے پر، دونوں کے گناہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے شاید مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو اسلام کے اندر کسی برائی کو رواج دیتا ہے، کوئی بری سنت یا برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، کان علیہ وزرھا، اس کے اوپر اس برائی کا بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بها من بعدہ، اور قیامت تک جو لوگ بھی اس برائی پر عمل کرتے ہوں گے ان کو بھی اس کا ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، البتہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل میں کوئی کمی ایسی نہیں آئے گی، بلکہ یہی لوگ ہیں ساتھیوں جنہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے امام ضلالت قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرعون اور فرعون کے ساتھیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، تو یہ بات ہمیشہ سمجھنا چاہیے، جس طریقے سے بھلائی کا امام ہوا کرتا ہے ایسے ہی برائی کے امام بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے بعض گمراہ فرقے ہیں، ان کی نسبت کسی امام کی طرف رہا کرتی ہے، چاہے جو فرقے ہوں، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، جیسے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے قدیم زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے ان فرقوں کا اصل کوئی ایک امام ہوتا ہے جسے وہ بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ ضلالہ ہیں، جو ائمہ ضلالہ ہیں، انہی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسا امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن قطعاً ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کے مدد کے وہ مستحق نہیں ٹھہریں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں کسی بھی قسم کی کمی کرے گا۔ تو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اسی پر بس نہیں ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت بھیجی ہے، اپنی لعنت کو لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ بہت ہی بدحال اور بری حال میں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی برائی کو رواج دیتے ہیں، رواج دینے کا سبب بنتے ہیں، بدعات کو رواج دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ضلالت اور گمراہی کا امام قرار دیا ہے، اور ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی چابی کا لقب دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں چابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب وہ دروازہ آپ کھولیں، اندر خزانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اندر بسا اوقات انسان کی ہلاکت کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا قرار دیا ہے؟ برائیوں کی چابی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفاتیح للخیر، خیر کی چابیاں ہیں، اور مغالیق للشر، اور شر اور برائی کے تالے ہیں گویا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنائے، یعنی ان سے برائی ان سے نیکی ہی ظاہر ہوتی ہے، ان سے لوگ نیکی کا کام ہی سیکھتے ہیں، اور ان سے وہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کر کے لوگ جتنی دیر رہیں گے اتنی دیر تک برائیوں سے بچے رہیں گے۔ تو ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو شر کی چابیاں ہیں، جو شر کی چابیاں ہیں، مغالیق للخیر، اور خیر کے تالے ہیں، یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے آپ کو برائی ہی برائی ملے گی۔ ان کے پاس بیٹھ کر کے کبھی بھی آپ خیر کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ خیر سے لوگوں کو وہ روکتے ہیں۔ تو مغالیق للخیر، آپ نے اللہ کے رسول نے آگے دعا دیتے ہوئے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وہ شخص کیا خوب ہے
اس شخص کے لیے جنت ہے جو اللہ نے جس کے ہاتھ میں خیر کی چابی دی ہے. وَوَيْلٌ لِّمَن، اور تباہی ہے اس شخص کے لیے، جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے، لمن جعل اللہ مغالیق الشر علی یدیہ، کہ اللہ تبارک مفاتیح الشر علی یدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ میں شر کی چابی رکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم سے اور آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو لوگوں کے لیے برائی میں پڑنے کا سبب بنے، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے جو امت مسلمہ کے اندر اور قوموں کے اندر ان لوگوں نے برائی کو رواج دیا ہوا ہے. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مجلس نئے ایک کبیرہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے لیے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.